MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ معزز بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے پایا درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز بھائیوں، یقین مانیے کہ ہم جس زمانے سے زندگی گزار رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً یہ بڑا فتنوں والا زمانہ ہے، بڑا فتنوں والا زمانہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آج ہم جس زمانے سے زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں ان فتنوں میں انسان کے پاس اس کے ایمان سے بڑھ کر اس کی جان محترم ہو گئی ہے۔ اس کا ایمان چلے جائے اسے کوئی پرواہ نہیں، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میری جان نہ جائے۔ وہ ایمان کے مقابلے میں جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں نیکی کرنے میں جلدی کر لو،
नेकी करने में जल्दी कर लो, उन फितनों के आने से पहले, जिन फितनों के बारे में प्यारे नबी ने कहा अंधेरी रात से भी ज्यादा तारीक फितने आने वाले हैं। उस वक्त में इंसान क्या करेगा? उस वक्त में इंसान क्या करेगा? इंसान सुबह में मोमिन होगा तो शाम होते होते काफिर बन जाएगा, और शाम में मोमिन होगा सुबह होते होते काफिर बन जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, ये दुनिया की थोड़ी सी कीमत पर वो अपने दीन को बेच डालेगा। उसके पास दीन की कोई अहमियत नहीं होगी, इस्लाम की कोई अहमियत उसके पास नहीं होगी, इस वजह से कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उसके दिल में नहीं रहेगा। उस जमाने के आने से पहले ईमान की हिफाजत करने की प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। तो मेरे भाइयों, जिंदगी में इंसान अपने ईमान की हिफाजत करते हुए, अपने ईमान की हिफाजत करते हुए जो करना है करे, अपने ईमान को ज़ाया ना करे। आज देखिए दुनिया में इंसानों को सब कुछ हासिल है, ओहदा हासिल है, मनसब हासिल है, माल हासिल है, दौलत हासिल है, शोहरत हासिल है, दुनिया की बहुत सारी नियामतें उसे मिली हुई हैं, फिर भी इंसान बेचैन, बेसुकून और मुस्तरिब होकर जिंदगी गुजारता है, परेशान हाल होकर जिंदगी गुजारता है। उसकी सुकूनी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे सुकूनी जिंदगी को बर्बाद करने का एक सबसे बड़ा जरिया अल्लाह से दूरी है, अल्लाह से दूरी है, अल्लाह के दीन से दूरी है, अल्लाह की किताब से दूरी है, अल्लाह के कानून से दूरी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूरी है। अल्लाह से हम कट चुके हैं, अल्लाह से हम बहुत दूर हो चुके हैं। दुनिया में इंसान अल्लाह से कट कर, अल्लाह से दूर होके अब वो अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहता है, अपनी जिंदगी में बीमार होने के बाद शिफायाबी की उम्मीद रखता है, दुनिया में लाखों करोड़ों खर्च करता है और बहुत ज्यादा काम करके अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहता है। कुरान कहता है, ऐ सुकून के मुतलाशियों, ऐ सुकून के तलबगार लोगों, तुम्हें दुनिया में कहां भी जाओ तुम्हें सुकून तुम्हारे दिलों को नहीं मिलेगा। वक्ती तौर पर तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए, तुम्हारे दिलों को हकीकी सुकून, तुम्हारे दिलों को हकीकी राहत और तुम्हारी जिंदगियों की बीमारियों की शफा कहां मिलेगी? कुरान पढ़ के देखो, कुरान उसका जवाब देता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ सुकून के मुतलाशियों, अल्लाह की जिक्र में, अल्लाह की याद में तुम्हें तुम्हारे दिलों को सुकून मिल सकता है। अल्लाह की याद से गाफिल होकर तुम दुनिया में सुकून हासिल करना चाहो, शिफायाबी की दुनिया में जो कुछ दवा हासिल करना चाहो, तुम्हें शिफा नहीं मिलेगी, तुम्हें जो है तुम्हारे दिलों को हकीकी मानों में सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून कहीं मिलेगा वो अल्लाह की याद में मिलेगा। तो अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत जोड़ना है। इसी बंदगी में मिलने वाले सुकून की तरफ इशारा करते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कहा कि मेरी आंखों की ठंडक, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखा है। मेरी आंखों की ठंडक, मेरा दिल का सुकून, मेरे दिल को करार अल्लाह ताला ने नमाज में रखा है। तो मेरे भाई, नमाज पढ़ना है। नमाज तो हम 5 वक़्त की अदा करते हैं, लेकिन याद रखिए इस ज़माने में हम बहुत जो है खाली हैं। ऐसे वक्त में हमें कसरत से अल्लाह को याद करना चाहिए, कसरत से अल्लाह का जिक्र अपने ज़बान पे आना चाहिए। इसी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा करते थे, अरिहना या बिलाल बिस्सलाह, ऐ बिलाल अज़ान दो, इकामत कहो, नमाज के ज़रिए से हमारे दिलों को सुकून पहुँचाओ। जब इस्लाम आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई ज़माने में अल्लाह से जुड़ने के 3 ज़रिए बताए गए, अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करने के 3 ज़रिए बताए गए। ये 3 ज़राइयों को हमें अपनाना चाहिए।
اگر ہم یہ 3 ذرائعوں کو اپنائیں گے، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں گے، پھر اس کائنات کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی، کوئی طاقت ہمیں نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ابتدائی وحی میں سورہ مزمل کو نازل کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ 3 تعلیمات دی گئی، اے پیغمبر اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تہجد میں اٹھو۔ ہم کہتے تھے پہلے، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے، ہماری مصروفیتیں اتنی ہیں، ہمارا کام اتنا ہے کہ ہم صبح میں اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اب کیا عذر ہے ہمارے پاس؟ پورا دن آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی ہمارے پاس کوئی ہنر بھی ہمارے پاس اب موجود نہیں ہے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تہجد کے وقت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی 7 آسمانوں کو چھوڑ کے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے۔ جو آسمان نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں پکار کے کہتا ہے، کون بندہ ہے جو اپنی تکلیف کو میرے سامنے رکھے، میں اس کی تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ کون پریشان حال ہے، وہ اپنے پریشانی کو میرے سامنے رکھے، میں اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کون بندہ ہے جو بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے میں تیار ہوں، وہ مجھے مانگے تو صحیح۔ اس وقت میں ہم سب سوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ سے مضبوط تعلق جوڑنا ہے، آج ہی سے عہد کر لو، اپنی زندگی کا معمول بنا لو کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ دوسری تعلیم دی گئی، ورتل القرآن ترتیلا، اے پیغمبر اللہ کی مدد چاہتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید کو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ کتنا وقت ہمارے پاس ہے؟ صبح سے شام تک ہے، اللہ کی کتاب کے لیے آدھا گھنٹہ ہم نکال سکتے ہیں، اس کی تفسیر کے ساتھ، معنی کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری تعلیم دی گئی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس دنیا سے کٹ کے اللہ کا ذکر کثرت سے اپنی زبان پہ لائیں۔ آج ہمارا خالی وقت ہے غیبتوں میں، چغل خوری میں، ایک دوسرے سے جو ہے جلتے ہوئے حسد کرنے میں اپنا وقت ہم برباد کرتے ہیں۔ اپنی زبان پہ اللہ کا کثرت سے ذکر لاؤ، ہماری آخرت بھی بن جائے گی اور ہماری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور دوسری اہم بات، ہمارے سکون زندگی کو برباد کرنے والی چیز، ہمارا جو سکون برباد ہو چکا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ حرص و ہوس ہے، دنیا پرستی۔ دنیا ہمارے پاس، اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد جو ہمیں دیا ہے اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ قناعت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جو ہے مال ملا ہے اور کی تلاش میں اور کی تلاش میں اور کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہ وہ بھوک ہے، یہ بھوک کبھی انسان کی مٹنے والی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر کوئی انسان یہ حرص و ہوس کی تلاش میں رہے گا، حرص و ہوس میں پڑ جائے گا، دنیا 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 کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو برباد کرے گا، یہ اس کی بھوک جو ہے اس کائنات کی کوئی چیز مٹا نہیں سکتی، یہ قبر کی مٹی ہی اس کی بھوک کو مٹا سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث میں پیارے نبی نے کیا کہا، غور کیجئے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدم کے بیٹے کو سونے کی 2 وادی دی جائے، 2 گلیاں سونے کی دی جائے، اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ تیسری میں کیسے تلاش کروں، کہ تیسری کیسے کماؤں، اس کی یہ فکر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، سکون زندگی کو برباد کرنے والی چیز حرص و ہوس ہے۔ شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ شریعت نے تعلیم دی ہے، اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی میں اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھنے کی تعلیم دی ہے۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، دین کے سلسلے میں اس آدمی کو میں دیکھوں گا کہ وہ 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔
ہاں میں نمازی بھی ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑے آدمی کو دیکھنے کی تعلیم دی گئی جو نماز بھی پڑھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے۔ تو اس طریقے سے دین کے سلسلے میں اپنے سے اونچے کو دیکھنے کی تعلیم دی گئی۔ دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، کپڑا دیا ہے، رہنے کے لیے مکان دیا ہے، اس آدمی کو دیکھو جو ایک ایک وقت کے کھانے کے دانے کے لیے ترس رہا ہے، پانی کے قطرے کے لیے ترس رہا ہے۔ اللہ کا شکر تو ہے کہ اس نے مجھے کھانا دیا، کپڑا دیا، رہنے کے لیے مکان دیا ہے۔ تمہارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر تمہیں دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے کو دیکھو گے تو تمہاری زندگی کا سکون برباد ہو جائے گا۔ ہمیشہ تم یہ کہو گے کہ اللہ نے اسے اتنا دیا ہے، اسے اتنا نوازا ہے۔ اپنے سے اونچے کو دیکھو گے دنیا کے سلسلے میں تمہاری زندگی کا سکون غارت ہو جائے گا، اور ساتھ میں جو ہے اللہ کے ناشکر تم بن جاؤ گے۔ تو دنیا کے سلسلے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس پہ میں راضی ہوں، اس پہ خوشی ہوتے ہوئے اسی پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ ہمارے سکون زندگی کو باقی رکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے سکون زندگی کو برباد کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ جو ہے حسد کا جذبہ ہے۔ ہاں، کوئی ترقی کر رہا ہے، میں جلتا ہوں اس سے۔ کوئی کسی کو اللہ تبارک و تعالی کمائی میں برکت دے رہا ہے، اس سے جلنا، کسی کی ترقی کو دیکھ کر حسد اپنے دل میں پیدا کرنا، اس کے خلاف چال چلنا۔ یاد رکھو دنیا میں حاسد انسان یہ واحد انسان ہے جو 24 گھنٹے عذاب میں مبتلا رہتا ہے، 24 گھنٹے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا یہ اتنی بڑی بری بلا ہے، وہ سوتے ہوئے خواب میں بھی جو ہے جلتا رہتا ہے۔ اس کے خواب بھی وہی پڑھتے ہیں جو محسود کو دیکھتا ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہے، اسے زندگی میں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اس کی نعمتوں کی چھن جانے کی تمنا جو دل میں کرتا ہے وہی چیز جو ہے اسے عذاب میں مبتلا کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ اے لوگو حسد سے بچو، حسد انسان کی نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے سکون زندگی کو برباد کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہے حسد کا جذبہ۔ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک حسد کا جذبہ رکھا ہے، یہ انسان کی فطری کمزوری ہے۔ لیکن جب یہ حسد کا جذبہ بڑھتا ہے، شریعت نے کہا کہ تم اس کو کچلنے کی کوشش کرو۔ کسی کو اللہ نعمتوں سے نوازا ہے، یہ تمنا کرو کہ پروردگارہ جو اسے نعمتیں ملی ہوئی ہیں ویسی نعمتیں مجھے بھی عطا فرما۔ یہ دعا مت کرو اللہ اسے جو نعمتیں دیا ہے اس کو برباد کر دے، وہ نعمتیں مجھے دے دے، یہ حسد ہے۔ کسی کو ملی ہوئی ہے آپ بھی تمنا کرو، اس کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے۔ تو یاد رکھیے ہمارا جو آج سکون برباد ہو چکا ہے یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حسد کے جذبے میں مبتلا ہیں۔ اور ہمارے سکون کو برباد کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ جو سبب یہ ہے کہ ہمارے خاندانی اختلافات، بھائی بھائی کے جھگڑے، بہن بہن کے جھگڑے، بھائی بہن کے جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعت کیسے بنایا ہے۔ میری طبیعت اور آپ کی طبیعت یکساں رہنا ضروری نہیں ہے، مزاجوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، طبیعتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایک بات مجھے پسند ہو تو وہ بات آپ کو پسند نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اے لوگوں، ہم نے ایک دوسرے کے لیے، ہم نے آپس میں تمہارے لیے جو ہے آزمائش کا ذریعہ بنایا، برداشت کرو گے کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے بدلہ تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں دینے والا ہے۔ تو شوہر بیوی کے جھگڑے، بھائی بہن کے جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے، اس میں برداشت کر کے چلنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھنے کے باوجود دیکھے بغیر گزر جانا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ آپ گرفت کریں گے ہمارے معاشرے کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اسی طریقے سے انسانی زندگی کا جو سکون آج غارت ہو چکا ہے وہ رات پوری جاگنا ہے۔ آج نوجوان نسل جو برباد ہو رہی ہے وہ پوری رات جاگتے ہیں، آدھی رات جاگتا ہے کوئی انسان اور ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اور جو من میں آیا دیکھتے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے آج ہماری سکون زندگی کو برباد کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ جو ہے ہمیں رات میں بیجا جاگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ
علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر اللہ تعالیٰ یہ رات کو نکال کے صرف قیامت تک دن ہی دن رکھ دے، کون ہے جو رات کو لائے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ یعنی رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا ہے، ہم نے اس کو برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور پہاڑ کے برابر نیکیاں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ذروں کے برابر اس کی نیکیوں کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ کیا کیا ہوگا اس نے؟ وہ تو دنیا میں نماز پڑھا ہوگا، اللہ کی عبادت کی ہوگی، لیکن جب تنہائی میں جاتا تھا، تنہائی میں رہتا تھا، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھتا تھا، اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں مبتلا ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو برباد کر دیا۔ تو یہ میرے بھائی چند اسباب ہیں، چند ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا سکون زندگی برباد ہو جاتا ہے اور برباد ہو چکا ہے۔ یہ ذرائع ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ کے اللہ کی یاد میں لگنا ہے۔ اب یہ جو دنیا میں انسان مضطرب ہے، پریشان آ رہے، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، یاد رکھیے بیماری بھیجنے والا اللہ ہے اور شفا دینے والا اللہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا تھا وہیں پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ کتنے دن زندگی گزارنے والا ہے۔ اگر اس کے مقدر میں موت ہے تو ایک ٹھوکر بھی اس کی موت کا سبب بن جائے گا، اور اگر اس کی مقدر میں موت نہیں ہے، وہ 4 منزلہ بلڈنگ سے بھی نیچے گر جائے گا، پھر اسے موت نہیں آئے گی۔ تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا اور ڈرتے ہوئے لوگوں کو ڈرانا، موت کے آنے سے پہلے مر جانا، یہ اچھی بات نہیں میرے بھائی۔ ہمت سے زندگی گزارنا ہے۔ اسباب جو بیماری سے بچنے کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، اس کو اپناتے ہوئے انسان جو ہے اللہ پہ کامل بھروسہ رکھے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھے۔ اللہ نے جو کچھ زندگی دیا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی کثرت سے عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات یہ کہے کہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتا جس قوم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے، ایک۔ اور دوسری بات یہ کہا کہ جس قوم کے لوگ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اس قوم پہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا۔ تو آج جو عذابات کے دائرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یاد رکھیں ان عذابات سے نکلنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ اپنے گناہوں سے ہم سچی توبہ کریں، اور سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا ذریعہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ پیارے نبی نے کہا کہ میں دن میں 70 یا 100 سے زائد مرتبے استغفار کرتا ہوں۔ میں اور آپ تو جو ہے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں کے پتلے ہیں۔ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے استغفار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے میں ہمیں گزارنا چاہیے۔ انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پروردگار ہم تمام کو تیری یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں زندگی دی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رہنا بہتر ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں رکھ دے۔ اے اللہ ہم جب دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب ہماری موت آئے تو اے اللہ حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو نیک لوگوں میں ملا دے۔ اے اللہ اب دنیا میں جو کچھ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو تو اے اللہ شفا عاجلہ میں تبدیل فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں جو کرونا وائرس کے نام سے بیماری پھیلی ہوئی ہے، پروردگار اس بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو سکون زندگی نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرحیم ورب حلیم۔